بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن 9 ذو الحجہ جمعۃ المبارک وہ مبارک ترین لمحہ ہے جس میں صرف ایک کلمہ پڑھنے سے رزق دروازے توڑ کر آپ کے گھر آئے گا۔ جی ہاں، یا غفورو یا رزاقو، صرف چند لمحے، مکمل یقین اور اللہ کے دو عظیم نام، ایسا راز جو صدیوں سے اولیاء کرام اپنے مریدوں کو بتاتے آئے ہیں۔ آج آپ کو بتائیں گے رزق، برکت اور کامیابی کا وہ عمل جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج اللہ آپ کے نصیب کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ 9 ذو الحجہ کا دن وہ مبارک دن ہے جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں اور 9 ذو الحجہ انہی دنوں میں شامل ہے۔ آج کا دن جمعۃ المبارک اور 9 ذو الحجہ کا عظیم ترین اجتماع ہے۔ ایسی ساعتیں کم ہی نصیب ہوتی ہیں جب وقت بھی مقدس ہو، دن بھی جمعہ ہو اور مہینہ بھی ذو الحجہ ہو جیسا ہو۔ اس مبارک گھڑی میں اگر کوئی شخص یا غفور یا رزاق کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے رزق کے دروازے ایسے کھول دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ رزق ایسی جگہوں سے آتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یا غفور یا رحیم ہو، یا غفور یا رزاق، یہ دو اسماء حسنہ ہیں۔ یا غفور اللہ کی مغفرت طلب کرنے والا نام ہے، یا رزاق اللہ کے رزق عطا کرنے والا پہلو کو یاد کرنے والا نام ہے۔ جب بندہ اخلاص سے ان دونوں ناموں کو ایک ساتھ پڑھتا ہے تو پہلے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، پھر اسے رزق عطا کرتا ہے اور وہ بھی دروازے توڑ کر رحمت کے طوفان کی طرح۔ آج 9 ذو الحجہ کو جب آپ جمعہ کے دن وضو کر کے 2 نفل نیت حاجت کے پڑھنے کے بعد مکمل یقین کے ساتھ 100 مرتبہ یا غفور یا رزاق کا ورد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ فوراً دیتا ہے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے عمل سے اتنی بڑی برکت کیسے آ گئی۔ وہ نہیں جانتے کہ وقت، نیت، اخلاص اور اللہ کے نام کی تاثیر سب مل جائیں تو پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں۔ آج جو شخص یا غفور یا رزاق کو پورے ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی راہیں کشادہ فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نوکریوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کاروبار میں خسارے میں ہوتے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، دکان میں گاہک نہیں آتے، آمدنی کم اور خرچے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ آج کے دن دل سے یا غفور یا رزاق کو پڑھیں تو اللہ انہیں ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ان کا ضامن بنے گا، شاید کوئی بندہ ان کی مدد کرے گا، لیکن اللہ کسی بندے کا محتاج نہیں۔ وہ خود وسائل پیدا کرتا ہے، وہ غیب سے ایسا رزق دیتا ہے کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ آج 9 ذو الحجہ کا دن جمعۃ المبارک سے ملا ہے۔ جمعہ ویسے ہی دنوں کا سردار ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی آتی ہے جس میں کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، اور آج وہ جمعہ ذو الحجہ کی برکت والے دنوں میں آیا ہے۔ اس گھڑی میں جب بندہ یا غفور یا رزاق کو پڑھتا ہے تو اس کی دعائیں عرش تک جاتی ہیں اور وہاں سے اللہ کے فرشتے رزق کی سواری لے کر اترتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی ذریعہ سمجھ نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر خوش ہو کر اس کے لیے ایسے اسباب بنا دیتا ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے 9 ذو الحجہ کے دن بعد نماز فجر یا غفور یا رزاق کا ورد شروع کیا۔ وہ بے روزگار تھا، کئی مہینے سے نوکری کے لیے پریشان تھا۔ اس نے 7 دنوں تک یہ ورد کیا۔ 8ویں دن اس کو ایک کمپنی سے فون آیا جہاں سے اس نے کبھی اپلائی نہیں کیا تھا۔ وہ شخص حیران ہو گیا کہ میں نے تو وہاں کوئی درخواست بھی نہیں دی۔ کمپنی والے کہنے لگے، ہمیں آپ کا پرانا ریزیومے ملا اور ہم نے آپ کو منتخب کر لیا۔ جب وہ نوکری پر گیا تو پہلی تنخواہ اتنی تھی کہ اس کا پورا قرض اتر گیا۔ یہ سب برکت ہوتی ہے یا غفور یا رزاق کی، خاص طور پر جب وہ کسی مبارک دن جیسے 9 ذو الحجہ کو پڑھی جائے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔
وہ فرماتا ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر اپنے مجلس میں کرتا ہوں۔ بندہ جب یا غفور و یا رزاق پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو اس کے دو صفاتی ناموں سے پکار رہا ہوتا ہے۔ مغفرت کا سوال اور رزق کی طلب دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں۔ اس ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ بس زبان سے الفاظ نکال دیے جائیں، بلکہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یقین کامل کے ساتھ پڑھا جائے۔ جب انسان اللہ سے امید باندھ لیتا ہے اور دنیا سے کٹ کر صرف اس ذات سے مانگتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ ذکر صرف آج کے دن تک محدود نہیں، بلکہ اسے معمول بنا لیا جائے تو زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ لیکن خاص طور پر نوز الحجہ، جمعہ اور فجر کے بعد کا وقت، ان تینوں کا ملاپ ایک ایسی روحانی طاقت پیدا کرتا ہے جو بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں، دعائیں سنی جاتی ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، مالی مشکلات کا شکار ہیں، گھر میں رزق کی تنگی ہے، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، دل بے چین ہے، زندگی کا مقصد کھو چکے ہیں، تو آج کا دن آپ کے لیے اللہ کی طرف سے خاص موقع ہے۔ صرف ایک عمل کریں، وضو کریں، 2 رکعت نفل حاجت کے ادا کریں اور پھر پورے یقین، عاجزی اور توجہ کے ساتھ یا غفور و یا رزاق کو کم از کم 100 بار پڑھیں۔ چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درمیان میں دعا کریں، اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کریں اور اللہ سے رزق، سکون اور مغفرت مانگے۔ اللہ ضرور سنے گا، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، اس ذکر کو دنیاوی فائدے کے لیے نہیں پڑھیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے بھی پڑھیں۔ جب نیت خالص ہو تو اللہ دنیا بھی دیتا ہے اور دین بھی۔ اگر آپ نے آج کا دن ضائع کر دیا تو ممکن ہے آپ وہ برکتیں کھو دیں جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ رکھی ہیں۔ یہ دن، یہ وقت، یہ گھڑی، یہ لمحہ، یہ سب دوبارہ شاید نہ ملے۔ اس لیے جو کچھ کر سکتے ہیں آج ہی کر لیں۔ بہت سے اولیاء کرام نے بھی ان اسماء الحسنی کے وظائف کے بارے میں فرمایا کہ یہ دل کو سکون دیتے ہیں، رزق کو کشادہ کرتے ہیں، قرضوں سے نجات دلاتے ہیں، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ یا غفور و یا رزاق صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے ان صفاتی اسماء میں سے ہیں۔ وہ طاقت ہے کہ اگر کوئی شخص مستقل مزاجی سے ان کا ورد کرے تو زندگی کی تاریکی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہ ہو، ہر روز صبح یا شام کے وقت کچھ دیر سب مل کر یا غفور و یا رزاق کا ورد کریں۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو شامل کریں۔ برکت آپ کے دروازے پر دستک دے گی اور جب دروازے کھلیں گے تو اتنا رزق آئے گا کہ آپ کے خواب بھی اس کا احاطہ نہ کر سکیں گے۔ آخر میں ایک اور راز کی بات سن لیں، جو بندہ رزق کی نیت سے یا غفور و یا رزاق کا ورد کرتا ہے اور ساتھ میں اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی رزق کی دعا دیتا ہے، یعنی دوسروں کے لیے بھی مانگتا ہے، تو اللہ اسے سب سے زیادہ نوازتا ہے، کیونکہ اللہ کو وہ بندے زیادہ پسند ہیں جو دوسروں کے لیے بھی سوچتے ہیں۔ اگر آپ آج کے دوسروں کے لیے بھی دعا کریں تو اللہ آپ کے حق میں بھی وہی سب کچھ لکھ دے گا جو آپ نے چاہا بھی نہیں۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ یا غفور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ماضی کی لغزشوں کو بخش دے۔ یا رزاق ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، تنگ دستی کو دور فرما، محتاجی کو ختم فرما۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں فاقے ہیں ان کے دسترخوان بھر دے، جن کے دل بے سکون ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں انہیں غیب سے آسانی نصیب فرما۔ یا رب ہمیں خود پر اور تیرے وعدوں پر یقین عطا فرما، ہمارے رزق، صحت، ایمان اور اعمال میں برکت دے۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کے لیے نوز الحجہ کے ساتھ زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے۔ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم دن کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمیں یا غفور و یا رزاق کا ذکر خلوص سے کرنے والا بنائے، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، ہمارے قرضے اتار دے، ہمارے دکھ دور کر دے، ہمارے گھروں میں سکون بھر دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔